Please subscribe our channel and press the bell icon. فائٹولا کا غدود کی بہت اہم دوا ہے اور چھاتیوں کے غدود اس دوائی کا خاص مرکز ہیں۔ اس میں غدود پر سوزش آتی ہے اور وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ دوائی گلے میں زخم پیدا کرتی ہے۔ گردن خصوصاً نچلے جبڑے اور کان کے پیچھے کے غدود پر سوزش آ جاتی ہے۔ گلے میں سوزش آتی ہے اور گاڑھی لیس تار کف جمع ہوتی ہے۔ ٹونسلز پر ورم آ جاتا ہے۔ علامتیں رات کو ٹھنڈے دنوں میں سرد کمرے میں اور بستر کی حرارت سے شدت اختیار کرتی ہیں۔ اس طرح گرمی اور سردی میں مقابلہ رہتا ہے۔ سرد مرطوب موسم سے چھاتیوں میں دکھن ہوتی ہے اور ان میں گانٹھیں پڑ جاتی ہیں۔ سردی لگتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چھاتیوں میں زخم ہو جاتے ہیں، حیض آتا ہے اور چھاتیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کو سردی لگتی ہے اور چھاتیوں پر سوزش آ جاتی ہے اور دودھ ریشہ دار ہو جاتا ہے اور جم جاتا ہے۔ تقریباً ہر طرح کا جوش پستان کے غدود پر اثر ڈالتا ہے۔ خوف یا حادثہ چھاتیوں پر گاٹھ پڑ جاتی ہے۔ ان میں درد ہوتا ہے، گرمی لگتی ہے، سوجن آتی ہے، ورم آ جاتا ہے، کبھی کبھی شدید سوجن آ جاتی ہے اور پیپ بھی آ جاتی ہے۔ اگر دودھ پلانے والی عورت کی چھاتیوں میں کوئی تکلیف ہو جائے تو آپ اسے فائٹولیکا دے دیں۔ اگر کوئی ماں یہ شکایت کرے کہ اس کو دودھ کم اترتا ہے یا بالکل ہی نہیں اترتا، دودھ کم ہو، گاڑھا ہو اور خراب ہو، جلد کم ہو جاتا ہو، تو بھی فائٹولیکا ہی اس کی جسمانی دوائی ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے پورے 5 برس تک ایک عورت کو خون ملے یا پانی جیسے اخراج جاری رہے، اسے فائٹولیکا نے درست بنا دیا۔ اس کی چھاتیوں میں اس قدر درد ہوتا تھا کہ جب بھی وہ بچے کو دودھ دیتی تھی تو اسے تقریباً تشنج ہو جاتا تھا۔ یہ درد کمر کے نچلے حصہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس درد کا اثر سارے جسم میں محسوس ہوتا ہے۔ اس میں مولک پھوڑوں کی ترقی کو روکنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، خصوصیت سے چھاتیوں میں غدود کے پھوڑے جو سخت ہو جاتے ہیں۔ کسی عورت کو برسوں پہلے زچگی کے دنوں میں چھاتیوں میں ناسور ہو گیا، اس پر پٹی باندھی گئی، نشتر دیا گیا اور آخر زخم کا نشان رہ گیا۔ اب حال کی زچگی میں اسے پھر تکلیف ہوئی، پرانے زخموں کے نشان پر سوزش آئی۔ ایسے زخم جو دودھ پیدا کرنے والے غدود کو کھا جاتے ہیں یا ان کو ایک طرف کر دیتے ہیں اور ان میں اینٹھن پیدا کرتے ہیں، زبردست سوزش، تپکن اور دودھ کے ساتھ خون آتا ہے۔ اس تکلیف کے لیے عام پرانی دوائی گریفائٹس تھی، کیونکہ گریفائٹس فائٹولیکا سے ملتی جلتی دوا ہے، مگر فائٹولیکا اس سے بہتر دوا ہے اور عموماً ایسی ساری حالتوں پر قابو پا لیتی ہے۔ فائٹولیکا میں یہ سب علامتیں پائی جاتی ہیں اور اس میں مریضہ کی پوری تصویر پائی جاتی ہے۔ گریفائٹس میں یہ علامتیں کم پائی جاتی ہیں۔ اگر بخار تیز ہو، سر میں اجتماع خون ہو، کھوپڑی کی رگوں میں تپکن ہو، سرخی زیادہ ہو تو بیلاڈونا کام کرے گی، اور اگر سارا غدود پتھر کی طرح بھاری ہو، سخت ہو اور مریضہ حرکت کرنا یا چھوا جانا گوارا نہ کرتی ہو تو پھر برائیونیا کام کرے گی۔ ہیپر اور سلیشیا صرف اسی حالت میں کام دیں گے جب پیپ آنا لازمی ہو گیا ہے، خاص کر جب کہ صرف حرارت سے ہی راحت ملتی ہو۔ ہیپر تب کام کرتا ہے جب انتہائی شدت کا درد ہو، دکھن ہو، چڑچڑاپن ہو اور گرمی سے راحت ملتی ہو، اور بغیر درد کے زخم کا منہ بنا دے گا۔ نہایت تکلیف دہ پرانا ضدی اور دائمی نزلہ جس میں ناک کی ہڈیاں بھی گل گئی ہوں، ناک مکمل طور پر ضائع ہو جاتی ہے، گاڑی میں سواری کرنے سے منہ کی راہ سانس لینا پڑتا ہے، زکام اور کھانسی، اس کے ساتھ آنکھیں سرخ اور آنسو آتے ہیں،
آنکھوں میں سے جیسے ریت نکلتی ہے، دکھن اور جلن، آتشی نزلہ، اس کے ساتھ خون ملی رطوبت آتی ہے، ہڈی کی بیماری، ناک کے زخم اور ناک کے سرطان میں فائٹولاکا بہتر کام کرتی ہے۔ آتشک کے پرانے زخم میں یہ بہت مفید دوا ہے، خاص طور پر کھوپڑی اور ٹانگ کی ہڈی پر آتشک کے زخم۔ فائٹولیکا منہ کے زخم اور چھالوں میں بہترین کام کرتی ہے جبکہ علامتیں موافق ہوں۔ اس کے 3 قطرے پانی کے ایک گلاس میں ڈال کر دیں، یہ اس کی آزمودہ دوائی ہے۔ یہ پرانے گینٹھیا میں بہت مفید کام کرتی ہے جب تکلیف رات کو بستر کی حرارت سے اور سیک دینے سے بڑھتی ہیں۔ آتشی کی نوعیت کے درد، ہڈیوں میں درد، کولے میں تیز کٹن کے ساتھ اور کھچاؤ کے ساتھ درد، ٹانگ اوپر کو کھینچ جاتی ہے، فرش نہیں چھو سکتا، آتشک یا سوزاک کی وجہ سے لنگڑی کے درد، ٹانگ کے زخم اور گانٹھیں۔ اس میں کئی طرح کی پھنسیاں پائی جاتی ہیں جیسے چنبل، کیل، خارش کے دانے اور گندا استرا لگنے سے ہوئی خارش۔ فائٹولیکا قطرے گریفائٹس کے مشابہ ہے، یہ ایسے ناسور تلاش کر لیتا ہے جن میں سوزش اور سختی آنے والی ہو، جہاں خون کا دورہ کمزور ہو۔ اس میں وہاں سختی لانے کا رجحان پایا جاتا ہے، چہرہ مرجھایا ہو، پیلا، مردے کی طرح، آنکھوں پر نیلا گھیرا، زردی مائل چہرہ، پتلا اور بیمار نظر آئے، رات کو سر اور چہرے کی ہڈیوں میں درد، بائیں کان اور چہرے کے بائیں حصہ پر سوزش۔ اس کے بعد یہ سوجن کھوپڑی پر پہنچ جاتی ہے، نہایت تکلیف دہ سوجن، ہونٹ ابھرے ہوئے اور مضبوط، ہونٹوں پر زخم، کان پیڑے اور نچلے جبڑے کے غدود متورم، زبان کے پچھلے حصہ پر میل کی موٹی تہ، زرد میل کی موٹی تہ اور خشک۔ یہ مرکری کے مشابہ ہے، جب مرکری یعنی پارا جسم میں سما گیا ہو۔ بعض معالج پوڈوفائلم کو بناسپتی پارا کہتے ہیں، مگر فائٹولیکا کو ہی بناسپتی پارا کہنا چاہیے کیونکہ یہ ایسی علامتوں سے بھرپور ہے جو مرکیورس کے مشابہ ہے۔